السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ نیورو سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر جواد احمد ہاشمی موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ ڈپریشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر جواد احمد ہاشمی فیصل آباد الائیڈ ہاسپٹل میں ایز اے نیورو سائیکیٹرسٹ ماہر نفسیات کام کر رہے ہیں۔ آئیے جی ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ سادہ الفاظ میں ہماری عوام کو بتائیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ ڈپریشن جو ہے نا یہ بڑی عام کامن اب ٹرم یوز ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ڈپریشن ہو گیا ڈپریشن ہو گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم سب بھی جو ہے نا وہ اداسی میں کسی سٹریس کی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ بغیر وجہ کے بھی اداسی آتی رہتی ہے، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ کوئی خاص جو ہے وہ ایونٹ بندے کے ساتھ چل جاتا ہے، کوئی سٹریس آ رہی ہوتی ہے لائف میں، فار ایگزامپل کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی قریبی رشتہ دار کی، یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ بندہ کچھ دن کے لیے جو ہے نا وہ پریشان رہتا ہے، لیکن وہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلتا۔ ڈپریشن ہم اس ٹائم لیبل کرتے ہیں جب یہ والی اداسی پریشانی کسی سے شیئر کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہی، اور یہ جو ہے نا وہ 2 ہفتوں سے زیادہ رہے اور دن کے کافی حصے کو جو ہے نا وہ متاثر کر رہی ہو، تو پھر ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیبل کرتے ہیں ڈپریشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کے اندر انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے، کس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں؟ ڈپریشن کے اندر جو ہے نا وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ عام چیزیں تھوڑی بہت اداسی وغیرہ جو ہے نا وہ نارمل ہے، وہ چلتی رہتی ہے، لیکن یہی اداسی جب لمبے عرصے تک چلی جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ سمٹم آنا شروع ہو جائیں کہ بھوک بھی نہیں لگ رہی، نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے، کنسنٹریشن پرابلم ہو رہی ہے، روزمرہ کی جو ایکٹیویٹی ہیں آپ کی جو آپ روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، پہلے کوئی جاب کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس میں دل ہی نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ وہ جب پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ان کو کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس کا ایک جو ہے نا سمٹم ہے ڈپریشن کا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے باقی چیزیں بھی ساری رول آؤٹ کرنی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یہی تو نہیں چل رہا کہ ڈپریشن تو نہیں چل رہا۔ موسٹلی جی پیز کے پاس جو ہے نا وہ کنسنٹریشن پرابلم کے ساتھ آتے ہیں پیشنٹ جو ہے نا، ان کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے سٹریس، اسٹڈی کا جو ہے وہ رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، پیرنٹس بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ نمبر اچھے لینے ہیں، یا ایک پریشر ہوتا ہے گھر والوں کی طرف سے اسٹوڈنٹ کے اوپر، اور وہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک اسٹریسر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ معلوم ہی نہیں ہوتی، ان کو بھی نہیں ہوتی، اور بعض جو ہے نا ان میں پیچھے سٹریسر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، جس طرح انسان کے حالات و واقعات، جس طرح کسی کی خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو جانا یا بہت کوئی نقصان ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کارڈک پیشنٹ ہے، لمبے عرصے تک جو بیماریاں چلتی ہیں اس میں اگر کوئی مبتلا مریض ہے تو وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ وہ اپنی بیماری کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اپنا فیوچر جو ہے وہ، اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ فیوچر جو ہے نا وہ آپ کو بلیک نظر آتا ہے، یعنی کہ فیوچر میں جو ہے نا وہ آپ کو ناکامی مایوسی وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا مریض کو لگتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس نہیں ہو پائے گا، ہاں اور بالکل، کوئی اگر کاروبار ہے تو وہ کاروبار میں شاید نقصان ہو جائے گا اس نقصان کا۔ ہو جائے گا، سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ اساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے لوگ جو مریض ہوتا ہے نا۔ اور اچھا آپ نے بتایا کہ سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ جو ہے انسان کی اپنے بارے میں جو سوچ ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو کیا یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے؟ ہاں ذاتی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بندے کی نا ذاتی کمزوری ہے، ذاتی کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈپریشن ہے، جس طرح دوسری بیماریاں ہیں، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، اور بہت ساری بیماریاں اس طرح وہی لاحق ہو جاتی ہیں، اس طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ اس میں بھی جو ہے نا دماغ کے اندر کچھ رطوبتیں ہوتی ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جو انسان کمزور ہوگا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، یہ ایک واقعی ایک جینون پرابلم ہے، اور یہ ایک میڈیکل ڈیزیز ہے، اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اچھا پھر ڈپریشن میں جو ہے وہ ہم کس طرح اپنی مدد
کر سکتے ہیں؟ مریض کیسے اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہم نہیں جی ہم ایز ہمیں ڈپریشن نہیں ہو سکتا. بعض پیشنٹ آتے ہیں ان کو اگر بتائیں نا کہ آپ کی یہ سمٹم آ رہی ہیں یہ ڈپریشن کی وجہ سے آ رہی ہیں تو وہ بعض دفعہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں ہو. اس میں انسان کی جو سب سے بڑی جو ٹریٹمنٹ کی طرف ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ایکسیپٹ کرے اور اس کو خود سے سٹارٹ کرے. سیلف جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس کرے اور اس کے بعد جسمانی ایکسرسائز ورزش وغیرہ کرے ریگولر. جو ہے نا وہ ایک اپنا پلان ہو اس کا جو روزمرہ کے کام کرنے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں وہ اپنی جسمانی علامات کو کمزوری اور جسم کے اندر ایک سستی یا وائٹامنس کی کمی اس طرح کی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر جو ہے وہ سارے سمٹمز اور سائنز اور علامات تو ڈپریشن کی ہوتی ہیں. پھر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ڈپریشن کی طرف اپنا ذہن مائل کریں اور ایڈمٹ کریں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، لیکن وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کمزوری کی وجہ سے ہے؟ یہ جو ہے نا پبلک اویئرنیس نہیں ہے اس میں. اس چیز کو لے کے نا ڈپریشن کو لے کے ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے. نفسیاتی مسائل جتنے بھی ہیں نا وہ ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ یہ جی خدا نخواستہ پاگل پن ہے یا ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ابھی تک سوسائٹی میں نا. اس کی یہ بڑی وجہ ہے. پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ کام کرنے میں دل نہ لگنا لیک آف انٹرسٹ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. انرجی ڈکریز رہنا کمزوری محسوس کرنا یہ ان کی علامات میں سے ایک علامت ہے. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ڈپریشن جو ہے نا وہ مریض خود اپنی ہیلپ جو ہے نا وہ کرے پہلے اپروچ کرے. اس میں دو طرح کے علاج ہیں. ایک جو ہے نا وہ ہم سی بی ٹی کرتے ہیں یعنی کہ باتوں سے حل. جو اس کے اندر کنفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر یا جو اس کے خیالات جو پریشانیاں اس کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری ڈپریشن کی سمٹم آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم باتوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ہم سی بی ٹی کرتے ہیں. اگر وہ اس سے بہتری امپروومنٹ نہیں آتی تو پھر ہم جو ہے نا وہ میڈیسن پہ آتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس اینٹی ڈپریسنٹ کی شکل میں میڈیسن موجود ہیں اور یہ استعمال کرنے کے بعد اس کا ایک کورس ہوتا ہے وہ کروانے کے بعد بالکل یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ نہ جانے والی یا نہ ٹھیک ہونے والی بیماری. اچھا، اگر ڈپریشن کا جو علاج ہے وہ مریض نہ کروائے گا تو اس کی کیا پیچیدگیاں اور کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ نمبر ون تو یہ ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی جو کام کاج ہے اس کا روزمرہ کا وہ ایک ڈسٹرب ہو جائے گا. یعنی کہ جاب ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ اس طرح کے جی پہلے ہم جاب کرتے تھے ہم نے اس کی وجہ سے جاب بھی چھوڑ دی. یہ آگے اس کی ایک پیچیدگی میں سے آ جائے گی. اب جاب چھوٹ گئی ہے اگر ایک بندہ کمانے والا ہے اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے تو آگے آپ سوچ لیں دیکھ لیں کتنی صرف ایک جاب چھوڑنے سے فائنینشیل ایشو آ جائیں گے اور کتنی پرابلمز آ جائیں گی. نمبر دو جو ہے اس میں ایک جو ریڈ فلیگ ہے یعنی کہ خطرے کی گھنٹی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن والے پیشنٹ سوسائڈ اٹیمپٹ کر جاتے ہیں یا ان کے اندر خدا نہ خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک جو ہے نا وہ خطرناک قسم کی پیچیدگی ہے اس کی ڈپریشن کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی معلومات دیں، ان کے علم میں اضافہ کیا. ویلکم.